سر ایک سوال اور ہے، بیسیکلی سر وہ ایک کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ 2-4 گاؤں ایسے ہیں وہاں پہ ایک سٹوری ہے اور لوگ اس کو اس طرح سے مانتے ہیں. سر ایک شخص جو ہے نا کہ وہ مدینہ پاک میں گئے تھے اور ان کا ایک دوست جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہوگی گاؤں میں، اور وہاں پہ موجود انہوں نے اپنے کسی فرینڈ سے کہا کہ میرے گاؤں میں فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے آہ بھری اور کہا کہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور جو گاؤں میں موجود لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو وہاں پر دیکھا کہ وہ جنازے میں شامل تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو دیکھا تھا. اور چونکہ یہ ایک کمیونٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. اگر میں اسی کمیونٹی سے یہ کہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے روزہ شریف اور طواف کعبہ کے دوران کئی دفعہ دیکھا ہے اور میں جیلوں میں ہوں، مان لیں گے؟ تو پھر آپ بھی نہ پیش کریں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دوسرا، اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے پھر آپ نے سارے سائنٹیفک پیرامیٹرز لینے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ 1 کروڑ بندہ بھی گواہی دے، جب تک انسٹرومنٹ کلیئر نہیں کرے گا. آپ دیکھیں ملتی جلتی شکلوں والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کو انسیڈنٹ بھی ایسے ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے بعد اس طریقے سے ہو بھی جاتا ہے. اس طرح آپ انالیسس کسی چیز کا نہیں کرتے. یہ انالیسس اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوں اور آپ تھوڑی دیر بعد پوری تقریر سن کے یہ کہیں کہ ہمارے محلے میں ایک 90 سال کا بابا ہے، وہ تو ینگ ایج سے سگریٹ پی رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو میں آپ کو کہوں گا میرے بھائی، آپ نے ایک بندے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے 1000 بندے کنسیڈر کرنے ہیں جو سگریٹ پینے والے ہیں. تو آپ کو پتا چلے گا شاید وہ ایک ہی بابا بچا ہے، باقی سب 50 سے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے. اس طرح اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے. یہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے بھی ہم چیک کریں گے نا. چیک کرنے کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے حکم دیا دیوار کو تو دیوار چل پڑی، تو بھائی بزرگ مر تو نہیں گئے، نکالیں ان کو، چلا کے بتائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے تو کئی پرابلمز ہیں، ہم کہتے ہیں آئیں سامنے پاکستان کی بجلی پوری کریں، اسی طریقے سے IMF کا قرضہ اتاریں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلح اٹھاتے ہیں تو سونے کی کانیں نیچے ہوتی ہیں، تو آئیں ایک بزرگ لے کے آئیں جو یہ مسئلہ حل کریں ہمارا. جو ان کے دعوے ہیں، اللہ کا اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کسی آیت حدیث میں یہ نہیں آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو تو تمہاری پیاس مٹ جائے گی، 100 دفعہ دروشی پڑھ لو تو تمہیں کھانا پینے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو نبی الاسلام نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر بھی پتھر باندھے ہوئے تھے. تو نبی الاسلام بھی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے یہ کر رہے تھے نا. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی الاسلام غار حرا جاتے تھے تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ 40 سال تک جنگلوں میں رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں. نبی علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے لیے غار حرا جا رہے ہیں تو ان کی بیوی ان کو کھانا باندھ کے دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مرتبہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. کاؤنٹر ویریفیکیشن کروانے کے لیے اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہوگا، ادروائز ہم نہیں مانیں گے. ہاں، جو چیزیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو ہم معجزے کے طور پر مانتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اب کوئی کہ قرآن میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے کسی دوست کا تعارف کروایا جائے کہ یہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس دور میں اس کو گالی سمجھا جائے گا یا فضیلت؟ بس اسی طریقے سے جب یہ اپنے بابوں کی کرامتیں ہمیں بتاتے ہیں نا تو ہمیں اتنی ہنسی آتی ہے کہ جیسا کہ جب کسی کا تعارف کروایا جائے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. اور مثال حضرت عیسیٰ کی دی جائے، مثال تخت بلقیس کی دے رہے ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اور باتیں اپنے بزرگوں کی بتا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا آپ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں امریکہ سے اور لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھیں، وائٹ ہاؤس کو امریکہ سے غائب کریں، لائیں مارگلا ہل پہ رکھیں، ہم مان لیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن پرانی باتیں ان کو اپنے بزرگوں کی سٹوریاں آپ پاکستان میں دیکھیں. 1965 میں پنجاب میں درجنوں بابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے پل بچائے. یہ ہمارے جیلم کا پل ہے، ادھر بھی ایک سٹوری مشہور ہے. سیم سٹوری آپ کو سیالکوٹ کے پل کے بارے میں ملے گی، اسی سے ملتی جلتی سٹوری آپ کو اٹک کے پل کے بارے میں ملے گی اور داتا دربار کے بارے میں لاہور کے پل کی ملے گی. اچھا اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا. چند سال پہلے داتا دربار پہ آ کے ایک بندہ بم پھاڑ کے چلا گیا، 55 لوگ شہید ہو گئے. تو وہ بزرگ جو ڈائی مار کے پل سے جا کے کیچ پکڑتے تھے، ان کو ہاتھ میں یوں کیچ پکڑایا گیا، پکڑا نہیں گیا بلکہ الٹا سارے بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے یا تو بزرگ ریٹائر ہو گئے ہیں، یا بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے، یا بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ان کی صلاحیت چھین گئی ہے، یا پھر انجینئر صاحب کی بدوا لگ گئی ہے ان کو، اور یا پھر یہ کہ سب کچھ جھوٹ تھا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا.